وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فعل امر کا ہوم ورک ہے جو ہم نے کرنا ہے آج، مشق نمبر 44۔ الف فعل امر حاضر کی گردان کرنی ہے۔ اعبد، اعبدا، اعبدو، اعبدی، اعبدا، اعبدنا۔ اعبدنا کے کیا معنی ہے؟ تم سب مؤنث عبادت کرو، ٹھیک ہے۔ شرب یشرب، اس سے فعل امر اور اس کی گردان دیکھیں، شرب یشرب، یشرب سے آپ بنائیں گے، علامت مضارع ہٹائیں گے، حمزہ لگائیں گے، حمزہ پر زیر لگائیں گے، لام کلمے کو ساکن کریں گے۔ اشرب، اشربا، اشربو، اشربی، اشربا، اشربنا۔ جعل یجعل، باب فتح، جعل یجعل، اجعل، اجعلا، اجعلو، اجعلی، اجعلا، اجعلنا۔ مشق نمبر 44 با ہے، درج ذیل جملوں کا اردو میں ترجمہ کریں۔ تعال یا محمود وجلس علی الکرسی فاشرب القہوۃ، اے محمود آؤ یا آ، کرسی پر بیٹھ پھر قہوہ پیو۔ دیکھیے یہ واو اور فا میں فرق ہے، ایک واو زبر وا ہوتا ہے اور ایک فا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہم نے کہا اس کے معنی اور کیا ہیں؟ اچھا، اس کے معنی ابھی ہم نے پہلے پڑھے تھے، واو ایک تھا واو استیناف، اگر آپ نے پڑھا ہو، بس کے معنی بس، اور یہ فا جو ہے بعض اوقات پھر کے معنی بھی دیتا ہے۔ یہ کب دیتا ہے، کیوں دیتا ہے، یہ پھر ہم دیکھیں گے۔ پھر فا یہ ثم کے معنی دیتا ہے بعض اوقات، جی۔ اگر کسی نے اور کیا ہے ٹھیک کیا ہے، پھر کیا ہے تو زیادہ اچھا کیا ہے۔ اچھا، اب اس میں دیکھیے یہاں پر ہم ساتھ ہی دوسری مشق کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ وجلس، وجلس، اس کو اب دیکھیے، اب جو ہم ترجمہ قرآن پڑھیں گے یا جو بھی ہم عبارتیں پڑھیں گے، اسی طرح ہم اس میں سے الفاظ لیں گے اور آپ سے کہیں گے آپ اس کو ڈیفائن کریں۔ یہ ہے اصل میں فہم جو ریکوائرڈ ہے۔ مثال کے طور پہ وجلس ہے، اس کو آپ ڈیفائن کیا کریں گے؟ آپ کہیں گے جی میں فل ڈیفینیشن کر رہا ہوں، یہاں کتاب میں تو کم مانگی گئی ہے۔ مثال کے طور پہ میں کہوں گا جی جیم لام سین مادہ ہے، باب ضربہ سے آتا ہے، افعل کا وزن ہے، صیغہ ہے واحد مذکر حاضر فعل امر، واحد مذکر حاضر۔ فشرب، شین را با مادہ، شریبہ یشرب باب سمع سے آتا ہے۔ ففعل، فا آپ کو پتہ اضافی ہے، واحد مذکر حاضر فعل امر۔ اب مزید آپ کرنا چاہیں تو آپ اس کا ترجمہ آگے لکھ دیں، تو پی، تو بیٹھ، تو پی۔
نمبر 2 ہے جی، یا احمد اقرأ شیئا من القرآن لاسمع قراءتک، اقرأ شیئا من القرآن لاسمع قراءتک، اے احمد تو پڑھ کچھ قرآن میں سے تاکہ میں سنوں تیری قرات۔ اب دیکھیے اگر ہم اس کو ترکیب کریں تو اقرأ فعل امر ہے، اس کے اندر اس کا فاعل کون سا ہے؟ انت، شیئا مفعول ہے، اسی وجہ سے حالت نصب میں ہے۔ من القرآنی جار مجرور متعلق فعل، جملہ فعلیہ، اور جس جملے میں حکم آئے اسے جملہ فعلیہ انشائیہ کہتے ہیں۔ انشاء کسی کی منشا کا پتہ چلتا ہے، خواہش کا، خالی جملہ فعلیہ بھی ٹھیک ہے۔ لِأَسْمَعَ، لام یہ جو ہے لام حرف ناصبہ ہے، لام کئی ہے، اور یہ حرف یہ مضارع کو نصب دیتا ہے۔ اسمعو تھا اور اس لام کئی کے معنی ہے تاکہ، لِأَسْمَعَ تاکہ میں سنوں، قراءتک قراءت مضاف کا مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر مفعول، تبھی قراءت حالت نصب میں ہے۔ میں کس کو سنوں؟ جس کو سنوں گا وہ مفعول ہو جائے گا تیری قراءت کو۔ اچھا اب اس میں دیکھیں اقرأ، مجزوم بوجہ فعل امر، لِأَسْمَعَ، منصوب لام کئی، لام کئی منصوب بوجہ لام کئی، لام کئی جو ہے وہ فعل مضارع کو نصب دیتا ہے، یہ ہے ڈیفینیشن اس کی۔ قراءت کا میں نے آپ کو بتا دیا، قراءت مضاف ہے اور یہ حالت نصب میں ہے اس لیے کہ یہ مفعول ہے، اسمع کا مفعول ہے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگو، اے انسانوں، اے لوگو ٹھیک ہے، اعبدوا ربکم الذی خلقکم، تم سب بندگی کرو اپنے اس رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا۔ فعل امر ہے جی، عین با دال باب نصرہ، عبد یعبد، وزن ہے اس کا، اصل میں اس لیے لکھا افعلو، افعلو یہ وزن، اعبدو افعلو۔ جمع مذکر حاضر فعل امر، مجزوم بوجہ فعل امر۔ نمبر 4، رب اجعل ھذا بلدا آمنا وارزق اہلہ من الثمرات،
رب اجعل ھذا بلدا آمنا. دیکھیے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جعلا دو مفعول چاہتا ہے. یاد آ گیا؟ جس کو بناؤ، جس کو بنایا، جو بنایا. دوسرا مفعول نکرہ اور منصوب ہوتا ہے. ھذا بلدا آمنا، رب اجعل ھذا. قرآن مجید میں ایک جگہ ہے رب اجعل ھذا البلد، ھذا البلد وہ الگ ہے. یہاں کیا ہے؟ رب اجعل ھذا، اے رب بنا اس کو. یہ ھذا مفعول اول ہے. کیا بنا؟ بلدن آمنا، موصوف صفت. موصوف صفت مل کے مفعول ثانی، اور مفعول ثانی کی پہچان ہم نے آپ کو بتائی تھی کہ وہ نکرہ منصوب ہوتا ہے. نصب میں ہوتا ہے لیکن نکرہ ہوتا ہے. بنا اس کو امن والا شہر. اب آگے چلیں. وارزق اہلہ، اور رزق دے اس کے اہل کو من الثمرات، پھلوں میں سے. اجعل، جیم عین لام باب فتح، افعل واحد مذکر حاضر فعل امر. وارزق، یا مریم اقنتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین. 5واں نمبر یہ ہے، اے مریم اقنتی، تو عبادت کر، لربک، اپنے رب کی، واسجدی، اور تو سجدہ کر، وارکعی، اور تو رکوع کر، مع الراکعین، رکوع کرنے والوں کے ساتھ. اب یہاں پر ہے اقنتی. اس کی پیش کیا بتا رہی؟ کس باب سے؟ ناصرہ سے. قاف نون تا ناصرہ، افعلی، واحد مؤنث حاضر فعل امر. ہاں جی، یہ کس باب سے آتا ہے؟ ہاں، دوسری پہچان یہ ہے، باب ناصرہ سے. واحد مؤنث حاضر فعل امر. اس کتاب کے اندر ایک چیپٹر فعل امر غائب اور متکلم کا بھی ہے، جو کہ ہم الحمدللہ پڑھ چکے ہوئے ہیں. لیکن بہرحال ایک چیپٹر ہے، اور وہ چیپٹر ہے ہمارا صفحہ نمبر 88 پہ 88، اور اس کے اندر جو باتیں بتائی گئی ہیں وہ ہم پڑھ چکے ہیں. اچھا، ہم اس کو ریوائز کر لیتے کہ غائب اور متکلم کے لیے جب فعل امر بنانا مقصود ہو تو فعل مضارع سے پہلے لام زیر لی لگتا ہے، اور فعل مضارع جزم میں چلا جاتا ہے. جزم میں چلا جانے کا مطلب یہ ہوا کہ اس کے جہاں لام کلمے پر پیش ہے وہ جزم آ جائے گی، نون اعرابی گر جائیں گے سوائے نون نسوہ کے. اچھا، اس میں ایک چیز ذہن رکھیے
ابھی آپ نے لام زیر لی جو پڑھا ہے لام کئی، اور ایک لام زیر لی جو ہے وہ لام امر ہے جو غائب اور متکلم میں لگتا ہے. ان میں فرق کیا ہے؟ پہلا فرق یہ ہے کہ ایک لام زیر لی جو ہے وہ حرف ناصبہ ہے، ایک لام زیر لی حرف جازمہ ہے. ٹھیک ہو گیا؟ ایک کے معنی ہیں تاکہ اور ایک کے معنی ہیں چاہیے کہ. ٹھیک. ایک اور بڑی اہم نشانی ہے کہ فعل امر کا جو لام زیر لی ہے، یہ نوٹ کرنے والی بات، فعل امر کا جو لام زیر لی ہے اس سے پہلے کوئی حرف متحرک آ جائے، بلکہ ہم زیادہ تر کہیں گے اس سے پہلے واو زبر وا آ جائے تو وہ ساکن ہو جاتا ہے، جبکہ لام کئی کا لام کی زیر یوں کی توں رہتی ہے. پھر میں بتا رہا ہوں، فعل امر میں جو لام زیر لی ہے اس سے پہلے اگر واو زبر وا یا فا زبر فا آ جاتا ہے، یعنی متحرک لفظ آ جاتا ہے، تو وہ لام حالت سکون میں چلا جاتا ہے. حالانکہ وہ لام زیر لی تھا لیکن وہ حالت سکون میں چلا جاتا ہے. لام پر جزم آ جاتی ہے زیر کی بجائے، جبکہ لام کئی جوں کا تو رہتا ہے، اس کی لام زیر لی رہتی ہے. قرآن مجید میں آپ کو بہت جگہ پہ ملے گا. یہ ہے ایک پہچانی جو بتانا مقصود تھا. مثال کے طور پہ یہ دیکھیں، اگر یہ لکھا ہوا ہے قرآن کی آیت ہے، وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلْيَضْرِبْنَ، اور چاہیے کہ وہ اوڑنیوں کو اپنے سینوں پر یا اپنے اس پر ڈال لیں، گردنوں پر ڈال لیں. کیا ہے یہ؟ وَلْيَضْرِبْنَ. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، اور جب تیرے سے پوچھے میرے بندے، عنی میرے بارے میں، فإنی قریب تو میں قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی میں جواب دیتا ہوں پکارنے والے کی پکار کو، اذا دعانی جب وہ مجھے پکارتا ہے، فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی. اب یہ اس کے سائلنٹ ہونے نے بتایا کہ یہ کون سا ہے؟ امر ہے. امر نہ ہوتا تو سائلنٹ نہ ہوتا. اور ایک لام زیر لی آپ نے پڑھا ہوا ہے حرف جار، وہ لگتا ہے اسم پہ، جبکہ یہ جازمہ اور ناصبہ یہ فعل مضارع پہ لگتے ہیں. فرق سمجھ آ گیا؟ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ، قرآن مجید میں ہے. وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ وَلِيَعْلَمَ، اور تاکہ جان لے اللہ، اور تاکہ ٹیسٹ کر لے اللہ، جان لے اللہ، پرکھ لے اللہ کون ہے جو اس کے رسول، اس کی اور اس کے رسول کی مدد کرتا ہے غیب میں. واپس ہم لام امر کے اوپر آتے ہیں کیونکہ ہم فعل امر کی بات کر رہے ہیں، فعل امر متکلم اور غائب کی. تو لام لگتا ہے فعل امر. فارمولہ کیا ہے؟ لام پلس فعل مضارع، کون سا والا؟ غائب
مجزوم. چل اس کو آپ مجزوم کر دیتے ہیں تو یہ آپ کا فعل امر غائب بن جاتا ہے. لیفعل، لیفعلا، لیفعلوا، لتفعل، لتفعلا، لیفعلنا، لیفعل، لنفعل، غائب اور متکلم کے لیے. اچھا جی، یہ مشق نمبر 45 ہے صفحہ نمبر 90 پر. مشق نمبر 45 الف، یہ آپ حضرات کا ہوم ورک ہے، اور اس میں میں آپ سے ریکویسٹ یہ کروں گا کہ آپ مکمل امر کی گردان کریں. اس میں حاضر کو بھی ڈالیں، کیونکہ حاضر آپ ماشاءاللہ پڑھ چکے ہیں. مشق نمبر 45 با ہے جس پر میں لانا چاہ رہا تھا آپ کو. درج ذیل جملوں کا اردو میں ترجمہ کریں. اب یہاں پر آپ نے مارک کرنا ہے کہ یہاں پر فعل کون سا ہے، یعنی کون سا یہاں پہ جو لفظ ہے وہ فعل ہے، اور اس کا مادہ اور وزن کم از کم آپ اس کا بتائیں. باب بتائیں تو کمال ہو جائے گی. پہلا ہے ارحموا من فی الارض لیرحمکم من فی السماء. آپ کو 2 منٹ دیے جاتے ہیں، آپ اس کو تھوڑا سرچ کریں کہ فعل کون سا ہے، اس کا وزن کیا ہے، مادہ کیا ہے، صیغہ کیا ہے. 2 منٹ ہم دیتے ہیں، 3-4 ہم کر لیں گے یہاں کلاس میں، ترجمہ بھی کریں گے، لیکن آپ اس کا پہلے وہ نکال لیں ذرا، اس میں فعل کون سے استعمال ہوئے اور کیا ہیں فعل. اچھا جی، پہلا والا ہے ارحموا من فی الارض لیرحمکم من فی السماء. یہاں پر 2 فعل استعمال ہوئے ہیں، ارحموا ہے اور لیرحما ہے. ارحموا را حامیم باب سمع، افعلوا وزن ہے اس کا افعلوا، جمع مذکر حاضر فعل امر. لیرحمکم اگر یہ پورا لیں ہم، پورا لیرحمکم تو ہم کہیں گے مادہ ہے را حامیم باب سمع، لیفعلکم، لیفعلکم نصب فعل مضارع منصوب، یعنی کہ واحد مذکر غائب فعل مضارع منصوب نصب میں ہے، منصوب بوجہ لام کئی، اور کم اس کا مفعول ہے. کم فعل مضارع نصب میں ہے بوجہ لام کئی. لیرحمکم نصب میں. ارحموا من فی الارض تم رحم کرو جو زمین میں ہے اس پر. لیرحمکم تاکہ وہ رحم کرے من فی السماء جو آسمان میں ہے، تاکہ وہ رحم کرے تم پر جو آسمان میں ہے. تم رحم کرو اس پر جو زمین میں ہے تاکہ وہ رحم کرے تم پر جو آسمان میں ہے. نمبر 2 ہے فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا، جمع مذکر غائب فعل امر، جمع مذکر غائب فعل امر. امر کیسے ہو گیا؟ لام زیر لی کی وجہ سے. اور اگر فَلْيَضْحَكُوا ہوتا تو یہ لام کئی ہوتا. یہ سائلنٹ ہو گیا ہے، یعنی کہ سائلنٹ سے مراد ہے سکون میں آ گیا ہے، تو یہ لام امر ہے. اور لام امر ہی ایسا ہے جو شرافت سے چپ ہو جاتا ہے، باقی کوئی لام نہیں چپ ہوتا. اچھا، بس چاہیے کہ وہ ہنسیں تھوڑا. نمبر 3 لِيَشْرَحِ الْمُعَلِّمُ الدَّرْسَ لِيَفْهَمَ الطُّلَّابُ، چاہیے کہ استاد واضح کرے سبق کو. لِيَفْهَمَ الطُّلَّابُ تاکہ سمجھ جائیں طلباء. پہلا لام یہ لیشرح ہی ہے،
اصل میں تھا لیفعل، شین را ہا مادہ ہے، شرح یشرح، لیشرح لیفعل، اور زیر دی ہے آگے ملانے کے لیے، اور لیفہما، فا ہا اور میم باب سمع، فہم یفہم، اور نصب میں لیفعل کا وزن ہے، اور یہاں لام جو ہے وہ لام کئی کی وجہ سے حالت نصب میں ہے۔ فعل مضارع صیغہ ہے واحد، مذکر غائب فعل مضارع، اور منصوب ہے بوجہ لام کئی، نصب میں ہے بوجہ لام کئی۔ لیکن جناب باقی آپ کا ہوم ورک ہے، تمام حضرات اس کو کر کے آئیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔